آپ کو معلوم نہیں کہ علماء اصولیین اور علماء اخبارین کے درمیان رہی ہیں آویزشیں، دشمنیاں ہوئی ہیں، بہت تلخیاں ہوئیں، لیکن دوستیاں بھی مثالی دوستیاں رہی ہیں، مثالی۔ یہ اخباری ہیں، یہ اصولی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں ہر وقت ہر موقع پہ۔ اپنی مثال یا اپنا حوالہ نہیں دینا چاہیے، مگر میں طالب علمانہ عاجزی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ خود یہ جو فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے بزرگ ترین اصولی علماء کے سامنے بھی زانو ادب طے کیا اور پھر ان سے اجازے لیے، سندیں حاصل کی۔ اس کے بعد میں اخباری علماء کے پاس گیا، اور جو بزرگ ترین اخباری علماء تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اصولی طالب علم ہے، میں ان کے سامنے بھی گیا، دو زانو بیٹھا، دست بوسی کی۔ میں نے کہا آپ بھی مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، سند دیں، اجازت روایت دیں؟ انہوں نے اپنے انداز سے امتحان لیا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے بھی سندیں دے دی۔ تو میں تو اپنی سندوں کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اخباری بھی ہوں اور اصولی بھی ہوں، کوئی جھگڑا نہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، پریکٹیکل مثالیں۔ ایک مشہور مثال ہے، قم میں رہتے تھے علامہ آیت اللہ شیخ علی کورانی۔ شیخ علی کورانی بہت مشہور نام ہے، رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اخباری اصولی مسئلے پر، اور یوٹیوب پر ان کا جواب موجود ہے، ان کی آواز میں سن سکتے ہیں آپ۔ ان کا کیا ہے اخباری اصولی جھگڑا؟ کیا ہے؟ میں اخباری ہوں، اور خاندان ان کا معمولی خاندان نہیں ہے، تاریخ میں مشہور و معروف خاندان ہے، خاندان ہی علماء کا ہے، خاندان ہی علماء کا ہے شیخ علی کورانی۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے تو وہ متخصص سمجھے جاتے تھے، یعنی جو روایتیں آقا امام زمانہ سے متعلق ہیں اور آخری زمانے سے متعلق، اس پہ وہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے لیکچر سب محفوظ ہیں اور کتابیں ان کی محفوظ ہیں اور شائع شدہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اخباری و اصولی اختلاف کیا ہے، تو ان کا میں اخباری ہوں اور میں آغائے خامنئی کا پورا احترام کرتا ہوں اور انہیں قائد و رہبر مانتا ہوں۔ اور سب جانتے ہیں کہ آغائے خامنئی جو ہیں وہ اصولی ہیں۔ یوٹیوب پہ موجود ہے یہ جملہ، یوٹیوب پہ جو لوگ اخباری ہونے کی حیثیت سے مقام معظم رہبری کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ ہے یہ، کہ کوئی اور نہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اس کا خاندان ابن عن جدن، مشہور و معروف خاندان، علمی خاندان، اور وہ کہہ رہے ہیں میں خود اخباری ہوں اور میں انہیں اپنا رہبر مانتا ہوں۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا، یہ ایک تاریخی مثال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور ایسی مثالیں بہت ہیں۔ یہ پریکٹیکل مثالیں زیادہ آ گئیں اس وقت، چونکہ ظاہر مجھے احساس یہ ہے کہ یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں چند حضرات کو چھوڑ کے باقی سب متخصص نہیں ہیں، اسپیشلٹی کی فیلڈ آپ کی یہ نہیں ہے، لیکن میں دو ایک باتیں عرض کر ہی دوں جو ذرا سا فنی ہیں، جن میں ذوق تحقیق ہوگا وہ تحقیق کریں گے۔ جوہری اعتبار سے اخباری اور اصولیوں میں جو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو کئی ہیں ویسے تو، لیکن دو خاص جوہری اختلاف ہیں، اس پہ غور کر لیجئے آپ کہ حق کس کے ساتھ ہے اور کس طرف ہے۔ اور جب حق ثابت ہو جائے تب بھی دوسرے فریق کے لیے مذمتی لفظیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا نفس قانع ہو گیا، ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں، ہماری دلیلیں تھوڑی ان پر حجت ہیں، ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں، ہماری دلیلیں ہم پر حجت ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہے قرآن کا کہ بھئی احکام شرعی ہم خود قرآن سے حاصل کریں یا نہیں۔ یہاں اخباریوں کے درمیان ایک متشدد، ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے، اخباریوں میں بھی طبقات ہیں، ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی حکم ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے براہ راست، جب تک کہ اس آیت کے بارے میں 12 اماموں میں سے کسی امام کا بیان نہ ہو۔ پورے قرآن، یعنی قرآن کی حجیت گویا کہ عملاً ساقط۔ اچھا، اگر قرآن کو اس طرح عملاً ساقط کر دیں ہم حجیت سے
کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی حکم ثابت کر نہیں سکتے، براہ راست قرآن سے ہم استفادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ کسی امام معصوم کے ذریعے سے کوئی بیان ہم تک نہ پہنچے۔ تو پہلا سوال ہوگا کہ یہ امام معصوم کو امام مانا کہاں سے آپ نے؟ دور نہیں لازم آئے گا، باطل نہیں ہے یہ سلسلہ۔ امام معصوم بیان کریں گے تو قرآن ہم یہ حکم سمجھ لیں گے کہ ہاں اس آیت سے یہ حکم ہے۔ مثلا یہ کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کہتے نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ امام صادق نہ بتائیں کہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے کیا معنی ہے۔ یہ جو انتہا پسند اپروچ ہے یہ کیا قابل قبول ہے؟ پھر خود آپ امام کو امام کہاں سے مان رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن کی آیت سے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انتہا پسندی ہوگا ہی نہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں اور اسے آپ مطالعہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ معروضہ درست ہے یا نہیں۔ سب نہیں، تمام نہیں، کل نہیں، مگر کچھ بڑے نام ایسے ہیں جو اس انتہا پسندی پر ہیں اخباری تحریک میں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے ہم کوئی استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے 12 امام رسول بھی نہیں ہیں اس میں شامل، نہ ہم قرآن سے یہ ایک اور انتہا پسندی، نہ ہم قرآن سے براہ راست کوئی ایک حکم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم رسول سے، ہم جب تک 12 امام نہ بتائیں اس وقت تک ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا یہ انتہا پسندی قابل قبول ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے امام کو پہلے امام مانا قرآن کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ نکات ہیں جہاں پر اخباریت کے شدت کے ساتھ اصولیوں کو اختلاف ہوا کہ بھئی یہ رویہ تو درست نہیں ہے، قرآن ہے۔ ہاں پورا قرآن ہم اپنی مرضی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس سے حکم ثابت کریں، اس کی چھوٹ اور آزادی نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی وہ ہم معصوم سے پوچھیں گے، اور جہاں ہمیں ظاہر بظاہر سمجھ میں آ بھی رہی ہوگی وہاں بھی ہم تصدیق کریں گے جا کے کہ آقا یہ بتائیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ جب وہ تصدیق کر دیں گے بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کہیں پر آقا کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہے، ہمیں موقع نہیں ملا پوچھنے کا، اور قرآن کی ایک صاف واضح آیت ہے جس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس حکم کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ قرآن ہے، قرآن سامنے ہے۔ ظاہر جواب ہے، ہمارا جواب تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو تسلیم کریں گے، قرآن کے احکام تسلیم کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بڑا نقطہ اختلاف و انحراف ہے کہ بعض اخباری جو بہت نامور ہیں، میں تو اس وقت احتیاط کر رہا ہوں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ لوگوں کا نام، ان کی کتابوں کا نام اور صفحہ سطر سب میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ اور یہ کتاب سامنے اسی لیے رکھوا دی تھی میں نے آج، یہ تو ایک ہی ملی، میں 2-3 اور کتابیں رکھوانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ حضرات کو کم سے کم اندازہ ہو کہ کتنی محنت اور ریاضت کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے۔ بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک یہ یاد رکھیے، ایک بڑا انحراف، ایک بڑا مسئلہ جہاں آ کے ٹکراتے ہیں اخباری اور اصولی۔ اصولی کیا کہتے ہیں؟ اصولی کہتے ہیں کہ دین ہم حاصل کریں گے اس میں سب سے پہلے قرآن ہے، ماخذ شریعت، ماخذ احکام، سورس آف احکام قرآن سب سے پہلے ہے۔ بعض اخباری انتہا پسند کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے ہم براہ راست کچھ استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے کسی امام کی رائے ہمارے سامنے نہ آئے۔ اور اس میں مشکل میں عرض کر چکا، سب سے پہلے تو یہ مشکل ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ امام کی جو رائے آپ تک آ رہی ہے وہ واقعی امام کی رائے ہے یا راوی کی رائے ہے، صحابی کی رائے ہے، کیسے یقین کریں کہ یہ امام کی رائے ہے؟ تو کتنی مشکلیں بڑھ جائیں گی۔
یہ ایک. دوسرا بڑا نقطہ اختلاف اور نقطہ انحراف اور نقطہ تضاد اور تناقض آتا ہے عقل کے معاملے میں، کہ ہم عقل کو کس طریقے سے دین میں اور شریعت میں اور اپنی زندگی میں جگہ دیں. آیا عقل بھی کوئی حجیت رکھتی ہے یا نہیں؟ عقل بھی کوئی اتھارٹی رکھتی ہے یا نہیں؟ بعض انتہا پسند ہمارے اخباری علماء کہتے ہیں کہ عقل کو بھی راہ احکام کے استنباط میں نہیں ہے. اب یہاں پر میں کیا عرض کروں، کتنی یہ اس میں سے ایک ایک مسئلہ وہ ہے کہ یہ جو آپ 1-1.5 گھنٹے یا 2, 2.5, 3 گھنٹے کا سیمینار کر رہے ہیں، اگر واقعی کوئی 6 دن لگاتار سیمینار رکھا جائے اور اس کے ساتھ ورکشاپ رکھی جائے اور یہ بحث مباحثہ ہو تو کھل کے بات ہوگی اور بہت سے اذہان ایک دم منکشف ہوں گے، صاف ہوں گے کہ ایک ایک مسئلے میں دیکھیے کتنی وضاحت کی ضرورت ہے. عقل کیا ہے؟ عقل فطری کیا ہے؟ عقل عملی کیا ہے؟ عقل علمی کیا ہے؟ کس عقل کا رول کہاں پر ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے اور ہمارے ججز اور ہمارے وکلاء جو زندگی کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کورٹ میں، کورٹ کتنے ہی کرپٹ ہو گئے ہوں لیکن کورٹ ہوتا ہے نا، اس کی ضرورت تو ہے معاشرے میں. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں عدالتیں کرپشن سے بھری ہوئی ہیں، لیکن کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ عدالتوں کو بند ہی کر دیا جائے؟ ضرورت ہی نہیں ہے عدالت کی، ضرورت ہے، اور اس کی ایک علمی اور عملی اور اخلاقی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے. ان عدالتوں میں دنیا کے تمام ججز صاحبان، قضات، منصف اور وکلاء یہ کس چیز پہ انحصار کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک چیز ہے کامن پروڈنس، فہم عمومی، عقل عمومی. قانون کی ابتدائی اساس وہی ہے. قانون کی انسانی معاشرے میں اساس کامن پروڈنس، اس سے ہٹ کے تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اخباری حضرات میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ احکام کے استنباط میں عقل کا کوئی رول نہیں ہے. اب دیکھیے تعلیمی مرحلے میں عرض کروں، عقل کا رول تو کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے سامنے، اس عبارت کو سمجھیں گے آپ کیسے جب تک عقل درمیان میں نہیں آئے گی؟ کسی کا قول ہو، لکھا ہوا ہے قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، آگے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ تمہارے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ نجس ہے. جب تک تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے اس وقت تک تم اسے پاک مانو گے. قاعدہ ایک اصول ہے، امام معصوم کے زبان سے یہ قاعدہ پہنچا. اچھا یہ جو عبارت لکھی ہو کلو شیئن طاہرن، یہ کلو کے معنی اور شیئن کے معنی اور طاہرن کے معنی کون سمجھ رہا ہے؟ کس کی مدد سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں اس شے کو؟ یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی کالی عبارت، یہ کالے کالے نشان، یہ آپ کے ذہن میں جو ایک مضمون پیدا کر رہے ہیں، یہ کون سا رشتہ ہے آپ کے ذہن سے ان حروف سے؟ کس مدد سے، کس کے ذریعے سے آپ نے یہ کالے کالے نشان، اس سے یہ مضمون حاصل کیا؟ عقل کے مراتب ہیں، لیکن عقل سے کہیں بھی کسی مرتبے میں بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. قرآن سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، عقل سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ تمام انتہا پسند اخباری علماء یا فضلاء کہ جو قرآن سے انحراف کرتے ہیں اور جو عقل سے انحراف کرتے ہیں، ان سے عاجزانہ دست ادب جوڑ کے ہم انحراف کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. ہم اختلاف کرتے ہیں، انحراف نہیں کرتے. ہم اختلاف کرتے ہیں کہ جناب والا قرآن کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں اب اختلافات، اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری اختلافات بہت سے ہیں. مجھے علم ہے اس فقیر نے طالب علمانہ انداز سے
ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ میں سال بھر مجلسیں نہیں پڑھتا ہوں. آقا کا غم ہے محرم میں مجلسیں پڑھتا ہوں یا خاص تاریخوں میں مجلسیں پڑھتا ہوں. مجلس پڑھنے کے لیے بہت بلاتے ہیں لوگ، لیکن نہیں جا پاتا. اور اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میں اب بھی ایک طالب علم کی طرح بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے جمع کیے کہ کتنے اختلافات ہیں اصولیوں میں اور اخباریوں میں. کس چیز کو یہ حرام کہتے ہیں، کس چیز کو یہ حرام نہیں کہتے، کس چیز کو یہ واجب کہتے ہیں، کس چیز کو یہ واجب نہیں کہتے، کس چیز کو یہ مکروہ سمجھتے ہیں، کس چیز کو یہ مستحب سمجھتے ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں. یہ کسی چیز کو مستحب سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، یہ کسی چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں. وہ سب اس طالب علم نے، اس فقیر نے جمع کیا ہے. یعنی شاید ہی کوئی مسئلہ چھوٹا ہو تمام ابواب میں، طہارت سے لے کے صلاۃ سے لے کے اور دیات تک. اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 90% اختلاف تو لفظوں کو بت بنانے کی وجہ سے ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے، عبارتیں مختلف ہیں لیکن محتوا ایک ہے اگر تحلیل اور تجزیے سے کام لیا جائے. وہی مشہور مثال جو انگور اور اوزوم اور عنب کی ہے، وہی عرب عنب کہتے ہیں اور ایرانی انگور کہتے ہیں اور ترکی اوزوم کہتے ہیں. ہے وہ انگور. اب اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ ہمیں عنب کھانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اوزوم کھانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگور کھانا ہے. چوتھے نے لا کے سامنے رکھ دیا، کہا یہی تو چاہ رہے تھے ہم. تو 90% اختلافات لفظی ہیں، اصطلاحی ہیں اور اصولیوں اور اخبار. یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعض مبانی وہی ہیں جو بعین ہی اخباریوں کے ہیں، اور وہ امام الاصولیین ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری امام الاصولیین وہ بھی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے 90% وہ مسائل ہیں جن میں صرف عبارتیں مختلف ہیں، لب و لہجہ مختلف ہیں، اصطلاحیں مختلف ہیں. 10% وہ مسائل ہیں جن میں تھوڑی سی واقعاً جوہری اختلاف ہے، دلائل کا یا استنباط کا یا طرز استنباط کا اور طرز استنتاج کا، کہ آپ کسی استدلال سے کس طرح نتیجہ حاصل کرتے ہیں یا کسی بات پہ کس طرح سے دلیل قائم کرتے ہیں. یہ اپنا اپنا سلیقہ ہے اور اس سلیقے میں بھی بہت کچھ اتحاد و اختلاف کی گنجائش ہے. کبھی آپ کا کوئی سلیقہ ہمیں پسند آ گیا، کبھی ہمارا کوئی سلیقہ آپ کو پسند آ گیا. یہ سب ان علمی اسفار میں، ان علمی کتابوں میں، ان علمی مباحث میں اس کی مثالیں موجود ہیں. بہت سے مقامات پر اخباری اور اصولی بالکل متفق ہیں، اور بہت سے مقامات پر اخباری آپس میں اتنا اختلاف رکھتے ہیں کہ ساری دنیا حیران رہ جائے. اخباری اصولی جھگڑا نہیں، خود اخباری علماء آپس میں اتنے اختلاف رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. جس طرح خود اصولیوں میں بھی اختلاف ہے، اصولیوں میں آپس میں اختلاف ہے. ایک مجتہد کہتا ہے واجب، دوسرا کہتا ہے کہ مثلا حرام، ایک کہتا ہے مستحب، دوسرا کہتا ہے مکروہ. یہ اس کی گنجائش ہے. اور کیوں گنجائش ہے؟ وہی میں نے عرض کیا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا، اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثوں کا اور کمزور حدیثوں کا اور جھوٹی حدیثوں کا، کہ اس میں انتخاب کرنا آج اور صحیح نتیجے تک پہنچنا کہ واقعاً معصوم نے کیا فرمایا، یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. ایک تو یہ سبب ہے، اور دوسرا سبب یقیناً علمی اسالیب کا سبب ہے کہ ہر ایک کا ایک علمی اسلوب ہوتا ہے، وہ اپنے علمی اسلوب سے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اصولی اور اخباری کے درمیان دین کا اختلاف نہیں ہے، کفر و ایمان کا جھگڑا نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اصولی اخباری کو یا کوئی اخباری اصولی کو قتل کرے، یا اس کی عزت کے در پہ ہو، یا اس کی آبرو کے در پہ ہو، یا اس کی توہین کا مرتکب ہو. ایسا کوئی جواز نہیں ہے. یہ احکام الہی کو سمجھنے اور در کو دریافت کرنے اور کشف کرنے کا ایک رویہ ہے
دو الگ الگ رویے ہیں، ان میں بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے متحد بھی ہیں یا مماثل ہیں، اس لیے اس تلخی کو بڑھائیں نہیں، انتشار کو بڑھائیں نہیں، وحدت کی راہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں، انتشار نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔